الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ سرمایہ اہل سنت، تاجدار خطابت، مخدوم گرامی وقار، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظم مدد العالی، مفکر قوم و ملت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ مدد العالی، فاضل نوجوان حضرت علامہ حافظ و قاری خالد رضوی صاحب قبلہ مدد العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جماعت اہل سنت کے دو عظیم خطیب جن کی خطابت کے بعد مزید کسی خطاب کی کوئی گنجائش تو نہیں، لیکن تعمیل حکم کی خاطر میں بھی حاضر آ چکا ہوں اور کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور مفکر اسلام نے اور حضور مفکر قوم و ملت نے آج کے دور میں ہماری ذمہ داریاں جو علم کے حوالے سے ہیں اس کے حوالے سے بڑی قیمتی معلومات ہمیں فراہم کی۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو علم کے سلسلے میں پیش رفت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کوئی بھی گھر ہو اور کوئی بھی پیرنٹس ہوں، ان کو سب سے زیادہ اگر اپنے بچے کے حوالے سے فکر ہے تو اس بات کی کہ میرا بچہ بگڑ نہ جائے، غلط سنگتوں میں بیٹھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ نہ کر بیٹھے۔
یقیناً خشیت ربانی سے متعلق بے شمار خطابات ہوتے ہیں، خوف خدا سے متعلق بے شمار گفتگو ہوتی ہے، لیکن باوجود اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انقلاب امت مسلمہ میں نظر آنا چاہیے وہ انقلاب کما حقہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم دین کی دولت نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے جن لوگوں کی نشاندہی فرمائی ہے وہ وہی لوگ ہیں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو پروردگار جل جلالہ نے قرآن سکھایا، الرحمن علم القرآن، لیکن اسی پیغمبر کو جب رب قدیر نے دعا کے لیے حکم دیا تو ارشاد فرمایا، میرے محبوب اگر تم دعا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو، رب زدنی علما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی سچویشن اگر دیکھی جائے تو مسلمانوں میں نوجوان طبقے کے اندر ایک یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل کی، اگر ہم نے مذہبی علوم حاصل کیے، اگر ہم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا تو زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے یہی ہوگا کہ ہم کسی مسجد کے امام بنیں گے یا مدرس بنیں گے، اور ہماری سیلری اتنی مختصر ہوگی کہ اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ آج دوسرے علم حاصل کرنے والے لوگ آسائش کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دوسرے علوم حاصل کرنے والے لوگ اچھی سیلری پائیں گے اور آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے نظر آئیں گے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ کر لو، اللہ رب العزت رزاق مطلق ہے، وہ پروردگار جل جلالہ جس نے سب کے رزق کا ذمہ لیا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق بندے کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ ضرور بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف مسجد کی امامت یا علم حاصل کرنے کا مقصد صرف مدرسے کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس لیے حاصل کیا جائے تاکہ پروردگار کی معرفت بھی نصیب ہو اور اللہ رسول صلی اللہ عز و جل اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھی نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کی مادی قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ لوگوں میں سائنس کا رجحان بڑھ جائے۔ سائنس کا علم اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آپ ذرا دیکھو کہ سائنس کا علم حاصل کرنے والے لوگ جن کے پاس علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے اور وہ سائنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس علم کے حصول کے سلسلے میں جد و جہد کر رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، یہ علم حاصل کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک منصوبہ ہے کہ سائنس کی راہ سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں صف اول میں آنے والے، مسجد میں پابندی سے نماز کے لیے آنے والے زیادہ تر، اللہ اکبر، آپ کو جو نظر آئیں گے وہ ہائیلی کوالیفائڈ کم نظر آئیں گے، لیکن زیادہ تر ایسے ہی آپ کو نظر آئیں گے جن کے پاس کوئی خاص ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جمعہ میں صرف چلا جانا بہت ضروری ہے، کبھی جمعہ میں آ گئے، ان کو اگر کسی ہال کے اندر، کسی ہوٹل کے اندر پروگرام میں بلائیں تو وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔ ذہن کیوں ایسا بنا؟ سبب کیا بنا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سائنس کی راہ سے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم سائنس کا علم حاصل نہ کرو، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے کسے عقل والا فرمایا تو قرآن کہتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اسلام سائنس سے نہیں روک رہا، اسلام غور و فکر سے نہیں روک رہا، اسلام خلا میں پرواز کرنے سے نہیں روک رہا، سماوات و ارض کے سلسلے میں فکر کرنے سے نہیں روک رہا، لیکن قرآن صرف ایسے علم حاصل کرنے والے کو ہی صاحب عقل نہیں کہتا، بلکہ قرآن کہتا ہے صحیح معنوں میں اولی الالباب وہ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لیٹتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان علم قرآن کی طرف توجہ دے، مسلمان علم قرآن کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کرے، اس لیے کہ یاد رکھو یہی قرآن مقدس کا علم ہے، اور یہی قرآن مقدس ہے. صرف یہی نہیں کہ یہ قرآن پڑھنے کے وقت ثواب ہی ملتا ہے، بلکہ اس قرآن مقدس کو تھام لینے کی بنیاد پر اللہ دنیا کے اندر بھی عروج عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی پروردگار عروج عطا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مقدس نازل ہوا، اللہ حضور سے ارشاد فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی. میرے محبوب میں نے جو آپ پر وحی کی ہے اسے تھامے رہیے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مقدس کے دامن کو تھامے رکھنا، قرآن مقدس کے علوم کو حاصل کرنا، قرآن مقدس کو پڑھنا، قرآن مقدس کو سمجھنا، یہ آج کے مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس علم کی راہ کے اندر جو بھی چلتا ہے، اللہ عز و جل اس راہ پر چلنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر منزل کی ایک راہ ہے اور جنت کی راہ علم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو وہ علم کی راہ سے آئے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انقلاب کس طریقے سے پیدا فرمایا آپ اندازہ لگائیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سوسائٹی کے اندر بسنے والے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا کہ جہالت کی وادیوں میں بھٹکے ہوئے یہ انسان خون خرابہ کر رہے ہیں، دنگ و فساد کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، اور جدال و قتال کے اندر اپنی زندگیوں کو خرچ کر رہے ہیں، نہ ان میں کوئی تہذیب ہے، نہ ان میں کوئی تمدن ہے، نہ ان میں کوئی اخلاق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گری ہوئی انسانیت کو اٹھانے کے لیے دو چیزوں کا سرکار نے اہتمام فرمایا. خود اپنے حوالے سے اور اپنی بعثت کے حوالے سے حضور ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، اور ارشاد فرماتے ہیں بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ دو چیزیں تھی، ایک علم تھا، ایک اخلاق تھا. ان دو چیزوں کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتی ہوئی قوم کو اٹھایا، ایجوکیشن عطا فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں کے اندر علم کی ایسی تڑپ پیدا فرما دی کہ ایک حدیث سیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے صحابہ ایک مہینے کا سفر طے کیا کرتے تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے عمل کیا. اطلب العلم من المہد الی اللحد. جانتے ہیں آپ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر ہیں، جاگنی کی کیفیت ہے. آپ کے معاصرین میں ایک بزرگ عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں، مزاج پرسی شروع نے کی. اس کے بعد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان سے ایک مسئلہ دریافت کیا. بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف یہ بات مذاکرے کا نہیں ہے، نقاہت کافی ہے، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی شدید ضرورت ہے. امام ابو یوسف علیہ رحمت و رضوان نے اپنی توانائی جمع کی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے حضور مجھے میرے نبی کی حدیث یاد آ رہی ہے
اور وہ یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم حاصل کرے. ابھی میری روح کب سے انصری سے پرواز نہیں کی. میں سوچ رہا ہوں کہ قبر میں جانے سے پہلے بھی علم حاصل کر کے کچھ سیکھ کر کے مروں تاکہ نبی کے ارشاد پر عمل ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ابھارا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں. آپ زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے حضور فرماتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت کی میرے آقا کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. علم نافع کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کے اندر فرمایا حکمت سے مراد علم ہے، اور علم کی دو قسمیں ہیں، علم نافع اور علم ضار. فرماتے وہ علم جو نفع پہنچائے اسی کے حوالے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے خیر کثیر دینے کا حکم فرمایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بچہ کالج اور یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ماں کا مؤدب ہوتا ہے، باپ کا مؤدب ہوتا ہے، ان کے ادب کو بجا لاتا ہے، اساتذہ کا رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن وہاں جانے کے بعد اس کی عادتوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ اکبر، ایک ننھا سا بچہ اگر مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے آتا ہے تو یہاں آنے کے بعد وہ صرف یہی نہیں کہ اساتذہ کا اور ماں باپ کا احترام کرتا ہے، بلکہ قرآن کا بھی احترام کر کے یہ دنیا کے سامنے بتا دیتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا احترام کرنے کی تعلیم اور ماں باپ کے رسپیکٹ کی تعلیم بھی اگر ہم کو کہیں سے ملتی ہے تو یہ انہی اداروں سے ملا کرتی ہے. آج ہمارے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر بھیجیں. اسکول کا بوجھ، ٹیوشن، کلاسز، ہوم ورک اتنا ہوتا ہے کہ اب ماں باپ نے یہ سوچا کہ یہ علم ضروری نہیں ہے، اس کے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن یاد رکھو، اگر اپنے بچوں کو اس علم سے ہم نے دور رکھا تو مرنے کے بعد ہمارا بچہ پوئٹری سنا کر کے ہمیں ایصال ثواب نہیں کر سکتا. ہمارے بچے کو اگر قرآن یاد ہوگا تو اس کا قرآن پڑھنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجو. دارالعلوم امام احمد رضا کے ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو یونیورسٹی میں بھی مکمل اسلامی لباس کو پہنے ہوئے اور اسلامی اقدار کو بحال رکھتے ہوئے کالج اور یونیورسٹی میں جا کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی نبی کے غلاموں کی تعداد کم نہیں. سبحان اللہ. آج بھی نبی کے غلام زمین پر زندہ ہیں، اور ان بچوں نے یونی میں علم بھی حاصل کیا اور یہاں پر درس نظامی بھی انہوں نے پڑھا، اور انہوں نے تاریخی روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی اور بتا دیا کہ انشاءاللہ العظیم ہم جہاں پر یونیورسٹی میں پڑھ کر کے ایک اچھے سائنٹسٹ بنیں گے، وہیں پر ان اداروں میں پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بھی بنیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان بچوں کے قدم یونیورسٹی میں بھی انشاءاللہ یہ ثابت قدم رہیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی میں جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ چیزوں کی معرفت ہوتی ہے، اور ان اداروں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اس سے خالق اشیاء کی معرفت ہوتی ہے. اللہ کے حوالے سے جب معلوم ہوگا، جب پتہ چلے گا کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب یہ قرآن پڑھیں گے اور ان آیات کو پڑھیں گے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو اپنے دلوں میں غلط وسوسوں کو آنے سے روکنے کی کوشش کریں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کر کے دنیا کے سامنے بہترین مسلمان کی حیثیت سے اپنی شناخت پیش کریں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے
کہ ہم جو ہے اس ملک میں رہتے ہوئے علم دین کی طرف پیش قدمی کریں، علم دین حاصل کریں، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا سرمایہ ایک مسلمان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس سرمایہ کی زیادتی کی دعا اللہ کے رسول نے خود کی ہو، رب زدنی علما، یقیناً اس سے زیادہ برکت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے بچوں کو علم کی طرف آگے بڑھاؤ، اور خاص طور پر میں سب سے عرض کروں گا کہ راتوں کو ٹی وی دیکھ کر، سیریل دیکھ کر سونے کی بجائے اب کوشش کرو رات کو کچھ دین کی چیز سیکھ کر کے سویا کرو، دین کی باتیں سیکھ کر کے سویا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کی باتیں سیکھ کر جو شخص رات کو دین کی کوئی بات سیکھ کر کے سوتا ہے وہ اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے سے وہ بہتر ہے، اللہ عز و جل اسے پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس طرف آگے بڑھو۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ مجھے امید ہے کہ غالباً میری بات سے شاید حضور مفکر قوم و ملت اتفاق فرمائیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ اس ملک کے اندر بھی بہت ساری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اسلامیات پڑھانے والے مسلم ٹیچر نظر نہیں آ رہے، کرسچن اسلامیات پڑھا رہے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ اسلامیات پڑھا رہے ہیں۔ کتنی تعجب کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے اسلام کن سے سیکھ رہے ہیں؟ جبکہ فرمایا گیا کہ تم کس سے دین لے رہے ہو اسے دیکھو، وہ دین صحیح پڑھائیں گے، وہ دین صحیح سکھائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کی طرف پیش قدمی کرو، اس لیے کہ اس راستے پر چلنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہوا کرتا ہے، اور یہاں پر یہ ادارہ قائم کر کے اتنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ، تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے بہت بڑا کارنامہ علامہ خالد رضوی صاحب نے انجام دیا ہے، اور اس مسجد کے ٹرسٹیوں نے ان کے لیے اہتمام کر کے یقیناً ان کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، اور جن بچوں نے علم حاصل کیا اور جن بچیوں نے علم حاصل کیا انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ الحمدللہ آج بھی اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے دین سے لگاؤ بھی ہے اور دینی علوم حاصل کرنے کی تڑپ بھی ہے۔ اللہ رب العزت دارالعلوم امام احمد رضا کو دین دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کما حق ہم سب کے سینے میں پیدا فرما دے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔